آپ دیکھیں ایک خاتون کا آج فون آیا، رو رہی تھی، ٹیلی فون کے پر ان کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی کہ شوہر مجھے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن میں مارنے کی اجازت ہے، قرآن میں مارنے کی اجازت ہے، لہذا میں تمہیں مار رہا ہوں کیونکہ قرآن میں اجازت ہے، اور میں نے تمہیں خریدا ہے لہذا تم میری نوکرانی ہو، تم میری غلام ہو، تم میری کنیز ہو۔ نہیں، اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں ایسا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ میں نے امی محترم مولانا ڈاکٹر کلب ساجد صاحب کی مجلس سنی، اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا میرے چچا جہاں دنیاوی علوم کے ماہر تھے وہاں دینی علوم کو بھی ماہر تھے، وہاں دینی علوم کو بھی ماہر تھے وہ۔ میں ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں یہاں اس ممبر سے، ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں۔ انہی نے فرمایا تھا کہ اسلام میں کسی بھی انڈیویجول کو سزا دینے کا اختیار ہی نہیں ہے، کسی بھی انڈیویجول کو سزا دینے کا اختیار نہیں ہے، صرف عدالت کو سزا دینے کا اختیار ہے۔ اگر آپ کو بیوی سے کوئی شکایت ہے تو آپ کو مارنے کا حق نہیں ہے، آپ کو مارنے کا حق نہیں ہے، آپ عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کیجئے، وہ عدالت بیوی کے لیے سزا تجویز کرے گی، آپ کے ذریعے سزا نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ نے خود سزا دی تو پھر الٹی آپ کو سزا ملے گی۔ جس شوہر نے اپنی بیوی کو مارا ہے وہ بیوی قصاص دے سکتی ہے اپنے شوہر سے، اور اگر قصاص نہیں تو کم از کم دیت تو دینی ہی پڑ جائے گی اس کو۔ اس کا مطلب کہ مارنے کا حق نہیں ہے۔ اور یہ جو مہر تم نے کہا ہے کہ مہر دے کے ہم نے خرید لیا ہے، یہ مہر جو ہے اس کی قیمت نہیں ہے، یہ بیوی کی قیمت نہیں ہے کہ بلکہ یہ تو شوہر کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے۔ اچھی بیوی کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ ایک سلوات بھیجے محمد۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ اگر بری خاتون ہو تو اس کی کیا قیمت ہے، تو امام نے کہا کوئی قیمت نہیں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اب سنیے، اس نے پوچھا اگر اچھی نیک اور صالحہ ہو خاتون، نیک خاتون اور مومنہ ہو، اس کی کیا قیمت ہے؟ امام نے فرمایا اس کی بھی کوئی قیمت نہیں۔ سوال الگ الگ، جواب ایک۔ اچھی خاتون کیا قیمت ہے؟ امام نے فرمایا اس کی کوئی قیمت نہیں۔ بری خاتون، امام نے فرمایا کوئی قیمت نہیں۔ یہ ہے بلاغت امامت۔ ارے توجہ ہے، یہ بلاغت امامت کا اچھی بیوی کی کوئی قیمت نہیں، بری بیوی کی کوئی قیمت نہیں، اچھی خاتون کی کوئی قیمت نہیں، بری خاتون کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر بری خاتون ہے تو اس کا مطلب ہے جو بری خاتون ہے امام نے فرمایا اس کی کوئی قیمت نہیں، اور جو اچھی اور نیک و صالح ہے کہ اس کی بھی کوئی قیمت نہیں۔ کیوں قیمت نہیں؟ کیونکہ دنیا کے سارے خزانے ہیچ ہو جائیں گے، اس کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ ایک سلوات بھیجے ایک سلوات بلند آواز سنیے سنیے، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے سنیں۔ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اصحاب کا مجمع بھرا ہوا ہے کہ دو صفتیں اگر اختیار کر لو تو جنت میں میرے برابر تمہارا گھر ہوگا۔ اگر دو صفتیں اختیار کر لو تو جنت میں میرے برابر تمہارا گھر ہوگا۔ اب تمام اصحاب چلا اٹھے، چیخ اٹھے کہ اللہ کے رسول جلدی بتائیے، جلدی بتائیے وہ کون سی دو صفتیں ہیں کہ جن کو ہم اختیار کریں تو جنت میں آپ کے برابر گھر ملے گا۔ کہ ایک صفت ہے حسن اخلاق، اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، بد اخلاق نہ بنو، بدتمیز نہ بنو، کاٹنے نہ دوڑو کہ جو بات کر رہا ہے آپ کاٹنے دوڑ رہے ہیں۔ اسی لیے ایک اور حدیث اس سے ملتی جلتی ہے کہ کسی کی زبان کی وجہ سے اگر کوئی کسی کی عزت کرتا ہے تو وہ عزت کرنے والا بھی جہنمی اور وہ زبان والا بھی جہنمی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن اخلاق پیدا کرو اپنے میں، اور اپنی بیوی کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی بیوی کے ساتھ نیک سلوک کرو، حسن اخلاق پیدا کرو اور اپنی بیوی کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ میں ضمانت دیتا ہوں جنت میں میرے برابر گھر ہوگا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب حسن اخلاق کہہ دیا تو الگ سے بیوی کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ ارے توجہ رہے، جب کہہ دیا حسن اخلاق پیدا کرو، اپنے میں حسن اخلاق پیدا کرو، بس کافی اتنا کہہ دیا، تو یہ الگ سے ضرورت کیا تھی کہ بیوی کے ساتھ نیک سلوک کرو؟ کیونکہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں منافق کہ آپ کے سامنے تو جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ تو بڑی محبت کا برتاؤ ہے، بڑے اخلاق کا برتاؤ، آپ کہہ رہے ہیں بہت با اخلاق ہیں، اور ادھر گھر میں پہنچے ادھر بیوی کو کاٹنے دوڑے۔ لہذا دونوں چیزیں بتائیں کہ باہر نیک اخلاق بنو، گھر کے اندر آؤ تو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ ایک سلوات بھیجو محمد، ایک سلوات بلند آواز صبر محمد وعلی محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیوی ہے کہ اس کے ساتھ اگر حسن اخلاق ہو اور نیک برتاؤ ہو تب یہ تم کو جزا ملے گی کہ رسول کے برابر جنت میں تمہارا گھر بن جائے گا۔ ایک سلوات بھیجو آواز۔ دیکھیے گھر اس وقت تک نہیں چلتا جب تک کہ دونوں کی طرف سے حسن اخلاق نہ ہو، ادھر سے بھی ہو ادھر سے بھی ہو۔ اور یہ حسن اخلاق کب ہوتا ہے؟ جب عفو درگزر ہو، معافی کا جذبہ اگر نہیں ہے، کیونکہ جب برتن پاس پاس رکھے جائیں گے تو برتن تو لڑیں گے، جب لڑیں گے تو کھڑکھڑاہٹ بھی ہوگی، کچھ جھنجھناہٹ بھی ہوگی، تو برتن جب قریب قریب ہوں گے تو آپس میں تو ٹکرائیں گے۔ لہذا میاں بیوی میں کبھی نہ کبھی تو کچھ چپخرش ہوگی، ضرور ہوگی، لیکن برتن اس طرح سے نہ ٹکرائے کہ ٹوٹ جائیں، برتن سالم رہے، اس بات کی کوشش رہے۔ لہذا میاں بیوی کا رشتہ سالم رہے، وہ اسی حد تک اختلاف ہو سکتا ہے۔ دیکھو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے عفو درگزر ضروری ہے۔ تم اس کی خطا معاف کرو، وہ تمہاری خطا معاف کرے، تم اس کی غلطی معاف کرو، وہ تمہاری غلطی معاف کرے۔ یاد رکھو کہ گھر کا سکون نہ محل سے ہوتا ہے، نہ قالینوں سے ہوتا ہے، نہ فریج سے ہوتا ہے، نہ ٹی وی سے ہوتا ہے، نہ دولتوں سے ہوتا ہے، نہ جائیداد سے ہوتا ہے، بلکہ ایک دوسرے کو معاف کر دینے سے ہوتا ہے۔ ایک سلوات بھیجو آواز صبر محمد والے۔ ایک دوسرے کی درگزر سے کام لو، یہ نہیں کہ ضد لے کر بیٹھ گئے کہ تم نے یہ کہا تھا، تم نے یہ کہا تھا، تم نے یہ کہا تھا، نہیں، تم اس کو معاف کرو، اگر تم نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے تو وہ تمہیں معاف کر دے۔ اس طرح سے گھر چل سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے اگر ایسا ہو تو جھوپڑی محل بن جائے گی، جھوپڑی جنت بن جائے گی۔ اور اگر محل ہو، ہر طرح کی دولتیں ہوں، ہر طرح کا آسائش ہو، ہر طرح کا آرام ہو، اور آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، تو وہی محل جہنم بن جائے گا، وہی محل جہنم بن جائے گا۔ لہذا آپس کے انڈرسٹینڈنگ اور ایک دوسرے کے حسن اخلاق انتہائی ضروری ہے۔ صلوات بھیج بلند آواز بر محمد وآل محمد۔ بیوی کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، اس طرح سے زوجہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے اور خواہ اس کو غصہ نہ دلائے، خواہ اس سے بحث و گفتگو نہ کرے۔ آپ یاد رکھیں کہ سب سے جو لڑکی آتی ہے، لڑکے نے کون سی قربانی دی ہے؟ مجھے بتاؤ، اتنا بڑا مجمع ہے، لڑکے کی شادی ہوئی تو لڑکے نے کون سی قربانی دے دی؟ گھر اسی کا ہے، ماں باپ اسی کے ہیں، بہن بھائی اسی کے ہیں، رشتے دار اسی کے ہیں، سب تو وہاں موجود ہیں، لیکن لڑکی جو آئی ہے سب کو چھوڑ کر آئی ہے۔
ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے، اپنی سہیلیوں کو چھوڑ کر آئی ہے، اور آتے ہی پہلے دن تم یہ چاہتے ہو کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی بھول جائے، وہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی بھول جائے، وہ اپنی سہیلیوں کو بھی بھول جائے۔ ظاہر کہ فطری طور پر یہ ناممکن ہے۔ تم ایسا سلوک کرو تو بھولنے پر مجبور ہو جائے، تو مجبور ہے۔ ایسا حسن سلوک اس کے ساتھ کرو بیٹی، کیا فرق پڑ جائے گا۔ وہ اپنے ماں باپ کو، جملے عرض کرنا چاہتا پورے بننے کے لیے، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنے ساس سسرے کو اپنا ماں باپ سمجھے، اپنی ساس اور سسرے کو اپنا ماں باپ سمجھے۔ اور اس گھر میں ان کی ایک لڑکی آئی ہے تو اب یہ ساس سسرے اس کو بہو نہ سمجھے، اپنی بیٹی سمجھے، یہ ان کو ماں باپ سمجھے، یہ اس کو اپنی بیٹی سمجھے، گھر جنت بن جائے گا۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز تبر محمد وال، ایک سلوات بلند آواز تبر محمد وال۔ بس اس سے زیادہ ظاہر کا موقع نہیں ہے۔ آج سب سے بڑی لعنت جو ہے وہ جہیز کی لعنت ہے، کہ جس کی وجہ سے اسلام میں جہیز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام میں جہیز نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اسلام میں جو جہیز بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ کیا مولا علی کی شادی کیا صرف تعریفوں کے لیے سنتے ہیں، عمل کے لیے نہیں؟ صرف تعریف واہ 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 سب ختم۔ یہ دیکھو شادی کس طرح سے ہوئی تھی۔ کیا رسول اللہ نے کوئی جہیز دیا تھا؟ کیا رسول اللہ نے کسی جہیز کا انتظام کیا تھا؟ اے علی تمہارے پاس کیا کیا ہے بتاؤ، اے علی کیا کیا ہے تمہارے پاس بتاؤ۔ کہا اونٹ ہے، کہا اونٹ تمہارے لیے ضروری ہے کیونکہ تم کھیت میں کام کرتے ہو۔ گھوڑا ہے، کہا گھوڑا بھی ضروری ہے، میدان جنگ میں جاتے ہو۔ تلوار ہے، کہا تلوار بھی ضروری ہے، میدان جہاد میں جاتے ہو۔ پھر اور کیا کہا؟ زرہ ہے، زرہ ہے، کہا تم جیسے بہادر کے لیے زرہ ضروری نہیں ہے۔ یہ علی تم جیسے بہادر کا موقع نہیں دوست کروں کہ علی نے کبھی زرہ پہنی ہی نہیں، بڑی بڑی جنگیں جیت لی، علی نے زرہ نہیں پہنی۔ کہ تمہیں زرہ کی ضرورت نہیں ہے، زرہ فروخت کر دو۔ تقریباً 500 درہم کے قریب میں وہ زرہ فروخت ہوئی۔ جو زرہ فروخت ہوئی اس سے جو رقم آئی ہے اسی سے جہیز تیار ہوا ہے۔ ارے اگر بڑا جہیز چاہیے ہے تو اسی طرح سے تم بھی رقم فراہم کر دو، بڑا جہیز تمہیں بھی مل جائے گا۔ ایک سلوات میں جب اللہ محمد وآل محمد۔